ایسا اختیار نہیں چاہیے جس سے ملک کو نقصان ہو۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا ہم نے تمام فریقین کو سنا، کوشش کی سماعت مکمل کر لیں لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ اٹارنی جنرل نے کہا وہ انڈس ٹریٹی کے لیے ویانا جا رہے ہیں، ہم نے کچھ سوالات پوچھے، فریقین نے جواب کے لیے وقت مانگا ہے، آئندہ سماعت 3 اکتوبر کو کریں گے۔ چیف جسٹس بینچز کی تشکیل کے لیے سینئر ساتھی ججز سے مشاورت کریں گے۔ مشاورت اپنے طور پر جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الحسن سے ہوگی۔ فل کورٹ بنانے کی استدعا منظور کر دی گئی، کسی نے فل کورٹ کی تشکیل پر اعتراض نہیں کیا۔ فل کورٹ کی تشکیل سے متعلق درخواست نمٹائی جاتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالتی کارروائی کی براہ راست نشریات ہوئی۔ اقوام متحدہ نے 78ویں جنرل اسمبلی اجلاس کے مقررین کا شیڈول جاری کر دیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 22 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ جنرل ڈیڈ منگل 19 ستمبر کو 9 بجے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کے خطاب کے ساتھ شروع ہوگا۔ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہمارے تحفظات دور نہ کیے گئے تو آصف علی زرداری سے کہوں گا میرے ہاتھ کھول دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سمندری میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم دیوار سے لگانے والی باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ الیکشن کا مطالبہ دہراتے ہوئے بولے کوئی مانے یا نہ مانے، ملک میں معاشی اور سیاسی بحران ہے جو الیکشن کے بعد حل ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بند کرنے سے ملکی مسائل حل نہیں ہوئے۔ نواز شریف کی 31 اکتوبر کو واپسی کی تیاریاں۔ پنجاب میں نون لیگ کا گرینڈ پارٹی اجلاس، نواز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ مریم نواز نے کہا 21 اکتوبر کو عوام نواز شریف کا تاریخی استقبال کریں گے، پیناما اور اقامہ کے ڈرامہ سازوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ حمزہ شہباز نے کہا نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کا مطلب مہنگائی کا عذاب کم کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن میں عام انتخابات کے لیے مانیٹرنگ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل سینٹر تمام کنٹرول روم سے منسلک ہوگا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان نے بریفنگ میں بتایا کہ انتخابات کے علاوہ مہم سمیت ہر انتخابی عمل کی مانیٹرنگ ہوگی۔ نتائج کی موصولی کے لیے بھی نیا سسٹم بنا دیا گیا۔ سینٹر میں پہلی بار واٹس ایپ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لوگ شکایات کی آڈیوز اور ویڈیوز بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف احتجاج۔ پشاور میں گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا کے سامنے 3 روزہ دھرنا جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق کا شرکاء سے خطاب۔ کہا بجلی بلوں میں اضافہ واپس نہ لیا گیا تو ہمارے دھرنے جاری رہیں گے، اگر پھر بھی مطالبہ نہ مانا گیا تو اسلام آباد میں ایک اور لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں۔ کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، لڑائی ظلم کے نظام کے خلاف ہے۔ ہم نے کوئی قرض لے کر ہڑپ نہیں کیا۔ نئے چیف جسٹس سے امید ہے کہ وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ ظلم کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ہمارا دشمن انڈیا چاند پر بیٹھا اور ہم یہاں سڑکوں پر بیٹھے ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی کا ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس کو پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ آخری مراحل میں داخل۔ سول ایویشن نے دلچسپی رکھنے والی کمپنیز کو 19 ستمبر کو طلب کر لیا۔ دلچسپی رکھنے والوں کو 26 ستمبر کو دبئی میں پری ٹینڈرز کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ سی اے 3 ایئرپورٹس کے کمرشل نظام کو پرائیویٹائز کرنے اور کسی ایک ہی کمپنی کو کانٹریکٹ دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پہلے فیز میں اسلام آباد ایئرپورٹ کو کمرشل اور پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں کراچی اور لاہور کے ایئرپورٹس کو کمرشل نظام کا اختیار کسی پرائیویٹ کمپنی کے حوالے کیا جائے گا۔ اور کراچی ملیر میں شہری کی بے بسی نے ڈکیتی ناکام بنا دی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے راہگیر سے موبائل فون چھینا۔ ملزمان نے شہری کی مزید تلاشی لی تو شہری رونے لگا۔ شہری کی فریاد پر ڈاکو نے موبائل فون واپس کیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قانونی کارروائی کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا، تاہم ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔